سر یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل بھی عمران خان نے ایک بیان دیا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے اور فلاں فلاں صاحب ہیں اس میں انوالو ہیں، تو جو یہ اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں، لیکن میں انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے جتنی میری ایکسیس ہو سکتی ہے، عمران خان جو ہے اس وقت ملک دشمن قوتوں کے ساتھ الائی ہے، اور یہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے پہ اوپر تلا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ خود بلکہ اس کی جماعت کے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ایسی حرکتوں میں اور ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں کہ جو ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ اس کا جو بیان ہے یہ بھی اسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اور اس کا یہ بیان جو اس نے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف دیا ہے، یہ اس کا بیان جو ہے یہ فرمائشی بیان ہے۔ یہ کسی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ تم یہ اس قسم کی جو ہے وہ مہم جوئی کرو، اس قسم کے جو ہے وہ بیانات کو چلاؤ، اور یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ پوری مہم جو ہے یہ چلا رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ بغور دیکھیں آپ اس کو، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اس مہم جوئی کے پیچھے غیر ملکی کون کون سی قوتیں اور کون کون سی جو ہے وہ ملک دشمن طاقتیں ہیں جو کہ ان سے اس بیانیے کو اور اس واردات کو جو ہے وہ ڈلوانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ بیان جو ہے یہ بالکل ایک فرمائشی بیان ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ میرے خلاف 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، میں آج بھی اسے کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کروا لو، اپنی مرضی کے انکوائری آفیسر بٹھا لو۔ جو نوید بشیر ہے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا، اس کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے ہے۔ یہ جن لوگوں کو نامزد کر رہا ہے مجھ سمیت، اگر اس کے پیچھے کو ہوتا تو وہ 3 دن پہلے 20,000 کا جو ہے وہ پسٹل وزیر آباد سے خریدتا۔ یہ چیزیں فیکٹ ہیں، یہ چیزیں انکوائری میں آئی ہیں، اور پوری ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی ہے، جے آئی ٹی نے انکوائری کی ہے۔ آج تک کوئی ایک ثبوت، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی ایویڈنس، کوئی اوکولر ایویڈنس، کوئی زبانی، کوئی تحریری، کوئی ایویڈنس جو پیش کر سکا ہے اس بارے میں؟ صرف زبانی کلامی جھوٹ بول رہا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری اس کی مکاری ہے اور اس کا یہ سارا فراڈ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آخری سوال اظہر فاروق صاحب۔ یہ چلے ایسے اس کے بعد آپ کریں جی۔ یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس بڑے برہم ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے طے کر جانا ہے۔ دوسرا راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت تمام روڈ بلاک ہو چکے ہیں، کیا یہ احساس نہیں تھا انتظامیہ کو کہ اتنی بڑی کارروائی کے بعد اس میں دقت آپ کا سامنا ہے؟ دیکھیں، کسی جگہ پہ 30 بندے بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ 15 بندے بیٹھے ہیں، ساری انفارمیشن میرے پاس ہے، اور ان کو وارن کیا گیا ہے۔ اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے تو بالکل جو جہاں سے بھی راستہ کسی نے روکا ہے اسے جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں کہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، دیکھیں گرفتار کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گرفتاری ایسے انداز سے کرے اور اس جگہ پہ کرے جہاں سے جو ہے وہ گرفتاری کا افیکٹو ہونا اور اس کے نتیجے میں کسی نقصان ہونے کا احتمال جو ہے وہ نہ ہو۔ اس سے پہلے جو زمان پاک پہ جو اٹیمپٹ کی گئی تھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا زیادہ وائز ڈیسیجن نہیں تھا، اور اس اٹیمپٹ کو بھی وائزلی جو ہے وہ آرٹیکولیٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تھا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، تو ملزم کا جو اتھارٹی جس کے پاس یہ اختیار ہو
اسے ہر جگہ سے اسے گرفتار کرنے کا، چاہے وہ سڑک پہ ہو، چاہے وہ کسی بلڈنگ میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اپنا گھر پہ ہو، اسے گرفتار کرنے کا وارنٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ جو اختیار ہوتا ہے. لیکن اب اس نوٹس کا تو میں اس حسرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ کاش یہ نوٹسز جو ہیں یہ اس لاڈلے کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہوئے ہوتے تو چلو آج ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے، یہ نوٹس تو اسی طرح سے ہوتے ہیں. جی اینی اردو نیوز جی انڈیپینڈنٹ جب سے عمران خان پر مبینہ طور پر یا ویسے قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد سے وہ کوشش کرتے رہے، پی ٹی آئی کوشش کرتی رہی کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جا سکے. اور آپ نے جو انٹرویو بھی مجھے دیا تھا اس میں کہا تھا کہ سامنے آئیں اور آ کر ہم ساری ڈیٹیل شیئر کریں، ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے گی. ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ نیب کی جانب سے یا کسی بھی دوسرے ادارے کی جانب سے ان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا جس سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے عمران خان کو. اگر نیب کی جانب سے نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس چیز کو کیا تھا؟ نیب کو ہی چیلنج کیا تھا نا. اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ نیب کو روکا بھی گیا تھا اور اس کے بعد اس کی سماعت ہوئی اور سماعت کے بعد جو ہے وہ ریٹ ان کی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، کوئی میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ خارج ہوئی ہے. باقی جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے، دیکھیں ایف آئی آر جو ہے اگر وہ کوئی اسکینڈلس ہو اور کوئی آدمی جو ہے وہ ایک بے بنیاد ایف آئی آر جو ہے وہ کسی کے خلاف درج کروانے کی کوشش کرے، یعنی مثال کے طور پہ میں یا آپ میں سے کوئی ابھی تھانے چلا جائے اور وہ جا کے کہے کسی بھی بندے کے خلاف کہ جی اس نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، تو پولیس پہلے یہ تو دیکھے گی نا کہ قتل ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس جلوس میں انٹیلیجنس کے لوگ شامل تھے، پولیس کے لوگ شامل تھے، ان کے اپنے لوگ شامل تھے. سینکڑوں لوگوں کے سامنے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل سے فائر کیا، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اسے پکڑ لیا گیا. پکڑتے ہی جو ہے وہ اس نے جو اپنی جو ابتدائی سٹیٹمنٹ دی وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو ہے یہ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف اور کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی جائے، وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر پولیس نے اس کی ایف آئی آر درج کرنے سے، جبکہ چیف منسٹر اس کے اپنے تھے، انکار کیا یا درج نہیں ہوئی، آج ایک عام آدمی کی پولیس اگر ایف آئی آر کے اندراج میں اسے ایک دن لیٹ کرے نا، وہ دوسرے دن جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے 22A/22B کے تحت کہ جی میری ایف آئی آر نہیں درج کی. اس نے کوئی درخواست دی ہے کسی جگہ پہ؟ اس نے کوئی 22A/22B کی جورسڈکشن جو ہے اس میں جو ہے وہ اس نے وہ گیا ہے. یہ اگر یہ جاتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ انکوائری کا آرڈر کرتی، اور اگر اس انکوائری کے نتیجے میں اس کی جو درخواست ہے اس میں کوئی پریما فشائی بادی نظر میں سچائی پائی جاتی تھی کہ ایف آئی آر درج ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ ماسوائے سیاسی بیانیاں بنانے کے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو تشدد کی باتیں کر رہے ہیں جی فلاں پہ ہوا، فلاں پہ ہوا، فلاں پہ ہوا، آج تک کسی کا میڈیکل ہوا ہے؟